بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 دسمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ شہباز شریف کا وزیر اعظم کے خلاف جو حد عزت کا دعویٰ تھا، اس میں بڑی اہم آج پیش رفت ہوئی ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جج کے ساتھ بدتمیزی، وکیل کو مہنگی پڑ گئی اور عدالت نے ہتھکڑی لگا کے اس کو جیل بھیج دیا۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں اور یہ ایک تاریخی کارروائی ہے جو کی گئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو آج کراچی میں جو سانحہ ہوا ہے اور جس کی وجہ سے اس دھماکے میں 16 سے زائد لوگ جاں بحق ہو گئے اور کئی لوگ زخمی ہیں، اس پر جو سندھ حکومت کی نالائکی ہے، پہلے ہم اس کے اوپر بات کرنا چاہیں گے کہ سندھ حکومت کی جو نالائکی ہے، غیر قانونی تعمیرات ہیں۔ نالے کے اوپر ایک بلڈنگ تعمیر کروائی گئی اور اس میں سندھ حکومت کے لوگوں نے اور زرداری مافیا نے پیسے لیے، بلڈنگ کی اجازت دی گئی اور نالا گندا نالا تھا اور وہاں پر پھر یہ سارا معاملہ ہوا۔ اس سے پہلے میں وزیر اعظم عمران خان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے عرصے بعد، 4 ڈیکیڈز بعد 57 اسلامی ممالک پاکستان میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور جو OIC ہے، اس جو کانفرنس ہے اور اسلام آباد سجا دیا گیا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس سجا دیا گیا ہے، تو یہ وزیر اعظم عمران خان کو اس کا سہرا جاتا ہے، جس کو کرپٹ اپوزیشن اور فضل الرحمان جیسے لوگ یہودی ایجنٹ کہتے تھے، اس نے مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا ہے اور مسلمانوں کو اپنے گھر بلا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، حکومت ہے، وہ مسلمانوں کو لیڈ کر سکتی ہے۔ اور الجزیرہ میں جو وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو آیا ہے، وزیر اعظم عمران خان سے اس طرح سوال کیے جا رہے ہیں، ایک انٹرنیشنل جو چینل ہے اور ایک عربی چینل ہے اور جو عرب میں اس کا ایک بہت بڑا، پوری دنیا میں الجزیرہ کا ایک پورا نیٹ ورک بھی ہے اور دنیا کے مستند جو چینلز میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور وہاں وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو بطور اسلامی رہنما کے طور پر سوالات پوچھ رہے ہیں نوجوانوں کے حوالے سے کہ نوجوانوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے جو مسلمان نوجوان ہیں ان کو کیسے اپنے آپ کو لے کے چلنا چاہیے تاکہ وہ اسلام کی بھی خدمت کریں اور اپنے ملکوں کی بھی خدمت کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کا سہرا وزیر اعظم عمران خان کے سر جاتا ہے۔ اور ہمارے جو سابقہ حکمران تھے، انہوں نے سوائے اپنے ذاتی کاروبار کے وہ اپنے بچوں کی شادیوں پر تو مہینوں لگا دیتے ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، پوری دنیا دیکھتی ہے، لیکن اسلام کی خدمت کے لیے اور ریاست کی خدمت کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ اس وجہ سے جو عالمی رہنما تھے وہ بھی ان کو عزت نہیں دیتے تھے اور وہ ان کو کاروباری بن کر ہی ڈیل کرتے تھے، کاروباری فائدے لیتے دیتے تھے، لیکن بطور ریاست، بطور ہیڈ آف سٹیٹ بن کر ان کے ساتھ ڈیل نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ وزیر اعظم عمران خان کا ایک خاصہ ہے اور ان کو ایک کامیابی ملی ہے اور پورے ملک کی کامیابی ہے، پاکستان کی کامیابی ہے۔ تو اس پر ہم وزیر اعظم عمران خان کو، حکومت کو اور پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شیر شاہ میں جو دھماکہ ہوا ہے اور اس کی تحقیقات کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے اور کیونکہ ایس پی انویسٹیگیشن کماڑی ہیں، ان کی سربراہی میں یہ تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس دھماکے کے حوالے سے کہ کیا وہ دھماکہ کوئی گیس پھٹنے سے تھا، اور ابھی تک کچھ جو ذرائع ہیں، تفتیشی ذرائع، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو گندا نالا تھا، وہ اس گندے نالے میں جو وہاں پر گیس بنا ہے اور اس گیس کی وجہ سے وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے۔ گیس لیکیج کا لگتا ہے دھماکے کا مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے، ذمہ داروں کے تعین کے لیے بھی مختلف جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اور قائم مقام کراچی پولیس چیف شیر شاہ جائے حادثہ پر پہنچے غلام نبی میمن، اور اس نے کہا کہ تمام ملبہ ہٹنے تک نفری یہاں پر تعینات رہے گی، اور اس نے کہا کہ ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے۔ اور جو پرائیویٹ بینک تھا جو وہاں اس عمارت میں، باقی بھی وہاں پر آفسز تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے MNA کے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ پاک ان کے بھی درجات بلند کرے، تمام جو وہاں پر شہید ہوئے ہیں سب کے درجات بلند کرے اللہ پاک۔ تو جو بینک کا جو دل دہلا دینے والی خبر ہے
کہ وہاں پر ایک پرائیویٹ بینک تھا اور دھماکہ ہونے کے بعد لاشیں پڑی ہیں، لوگ زخمی ہیں، اور وہاں پر کچھ لوگ، کچھ درندے میں ان کو کہوں گا، وہ انسان تو نہیں ہیں، کہ ہر کسی نے مرنا ہے۔ اور ان لمحوں میں جب کئیوں کے گھر اجڑے ہیں اور جو بینک ہے اس میں لوگ پیسے اٹھانے کے لیے، اور وہاں وہ اپنے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور وہاں وہ لوٹ مار مچا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک باعث شرم ہے پوری ہماری سوسائٹی کے لیے۔ دوسری طرف جو سندھ حکومت ہے، جو سائٹ ایسوسییشن ہے، سائٹ ایسوسییشن نے غیر قانونی تعمیرات پر اور نالوں پر تعمیرات کے حوالے سے سندھ حکومت کو ذمہ دار قرار دیا ہے، اور سائٹ ایسوسییشن کے عبدالرشید نے نالوں پر تعمیر ہونے والے عمارتوں کا الزام سندھ حکومت پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت نے یہ سلسلہ تاحال جاری رکھا ہوا ہے۔ غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے چیف جسٹس گلزار صاحب ایک بڑا کام کر رہے ہیں۔ کراچی میں بڑے ٹاور بھی گرائے گئے، ان پر بڑی تنقید بھی کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن آپ یہ بھی تو اندازہ لگائیں کہ سندھ مافیا نے، زرداری مافیا نے کیسے غیر قانونی تعمیرات کا جال بچھایا ہوا ہے، اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ کوئی سائٹ پلان نہیں ہے، کوئی اس کی منظوری نہیں ہے، کوئی وہاں پر دیکھا نہیں جاتا۔ نالوں کے اوپر جب آپ اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر دیں گے تو اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیا آج کا مقدمہ جو موجودہ ہیں مراد علی شاہ اور اس سے پہلے جو سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے، کیا ان کے خلاف درج نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ سائٹ لمیٹڈ ماضی میں کچھ عمارات اور گودام تیار کر کے دیتی تھی، مگر اب وہ سلسلہ رک گیا کیونکہ اختیار صوبائی حکومت یا مقامی انتظامیہ کے پاس ہے۔ عبدالرشید نے یہ بھی کہا ہے کہ سائٹ لمیٹڈ حکومت کے ماتحت کام کرنے والا ادارہ ہے، سندھ حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ توجہ کیوں نہیں دی گئی۔ نالوں پر سندھ حکومت عمارتیں تعمیر کروا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ سارا جو معاملہ ہے یہ سامنے آئے گا۔ ڈپٹی کمشنر کماڑی نے عمارت کی تعمیر کی ذمہ داری سائٹ ایسوسییشن پر عائد کی اور کہا کہ نالے کی صفائی کی ذمہ داری بھی انہی کی تھی۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا کہ عمارتوں کے مالک کو 1 ماہ قبل نوٹس جاری کیا گیا تھا، لیکن اس پر کام نہیں ہوا۔ جو بھی ہوا ہے، لیکن اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اور خدا کا خوف کریں، اور یہ جو ظلم ہوا ہے اور وہاں پر کتنے معصوم لوگوں کی جان چلی گئی ہے، اس پر جواب دہ ہونا ہوگا مراد علی شاہ اور سندھ مافیا کو۔ شہباز شریف کا عمران خان کے خلاف ہتک عزت کا جو دعویٰ ہے، اس میں جو آج سماعت ہوئی ہے اور یہ بڑی اہم سماعت تھی۔ شہباز شریف جو وزیر اعظم عمران خان کے وکیل رانا مدثر بھی عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ شہباز شریف کے وکلاء بھی عدالت میں موجود تھے۔ اس کیس میں وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جواب جمع کروا دیا گیا ہے۔ پاناما کیس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ آپ اتنے ارب روپے لے لیں اور جو پاناما پیپر کیس ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ میں نے نو بول دیا، اس کی وجہ سے یہ مجھ سے انہوں نے یہ ناراضگی کا بھی اظہار کیا۔ شہباز شریف نے اس پر ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا تھا، لیکن ہتک عزت کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ ہتک عزت کا دعویٰ تو وزیر اعظم عمران خان نے پہلے حنیف عباسی کے خلاف کیا تھا، کروڑوں روپے اس کی ڈگری ہوئی، اور اب جو خواجہ آصف کے خلاف کیا، اور خود بطور وزیر اعظم وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور اپنے آپ بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور شہباز شریف کے تو وکیل ہی نہیں پیش ہوتے۔ آج عدالت میں سماعت ہوئی تو عدالت نے جو آرڈر 11 ہے اس کی کارروائی کے لیے، سیکشن 11 کی کارروائی کے لیے 5 جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے۔ آرڈر 11 کے تحت فریقین کیس سے متعلق مخصوص سوال پوچھ سکتے ہیں، اور جو آگے پھر جو پروڈکشن آف ڈاکومنٹس ہے اور وہ ساری چیزیں وہ دیکھی جائیں گی۔ اور جو شہباز شریف ہیں ان کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ ان کو ٹائم دیا جائے۔ عدالت نے 5 جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے شہباز شریف کے ہتک عزت کے دعوے پر۔ ARY نیوز پر حملہ ہوا تھا اور یہ میڈیا ہاؤسز حملہ کیس تھا، اور اس میں MQM کے رہنما اور جو وکیل ہیں اس کیس کے گلفراز خٹک ایڈوکیٹ، وہ آج عدالت میں پیش ہوئے۔ وہ اس کیس میں ملزم بھی ہیں اور اس کیس کے وکیل بھی ہیں۔ ARY نیوز حملہ کیس میں جرح ہو رہی تھی، اور جو ملزم ہے وہ بطور وکیل بھی ضمانت پر تھا، بطور وکیل وہ جرح کر رہا تھا، کراس ایگزامینیشن کر رہا تھا۔ جو گواہان تھے مدعی سائڈ سے اور مدعیوں کے جو گواہان تھے ان سے جرح کر رہے تھے۔ دوران جرح جج کا یہ کام ہوتا ہے کہ جرح جب ہو رہی ہے، کراس ایگزامینیشن ہو رہا ہے، اور جو وکیل ہے وہ گواہوں سے اگر کوئی سوالات پوچھ رہا ہے تو وہ ارریلیونٹ سوال جب پوچھے گا تو جج وہاں پر ٹوکے گا۔ اگر گواہوں کے ساتھ وہ
بدتمیزی کرے گا تو جج وہاں پر ٹوکے گا، یہ جج کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ گواہ تو جج کے بہاف پر کھڑے ہوتے ہیں۔ جج کی ذمہ داری ہے عدالت کا انوائرمنٹ ٹھیک رکھنا۔ جب گلفراز خٹک ایڈوکیٹ نے عدالت میں انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 2 میں جو جرا کے دوران گواہوں کے ساتھ بدتمیزی کی، کیونکہ خود ملزم ہے اور خود وکیل بھی بن کے کھڑا ہے وہاں پر، بدتمیزی کی، تو جج نے کہا کہ آپ کا یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، آپ طریقے سے آپ اپنی جرا کریں۔ اس پر اس نے جج کے ساتھ بدتمیزی کی۔ جب جج کے ساتھ بدتمیزی کی تو انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 2 کے جج نے جو ملزم ہے اور اس کیس میں وکیل تھا، خود ملزم بھی ہے اور خود اپنا وکیل بھی ہے، ضمانت پر تھا، تو گلفراز خٹک ایڈوکیٹ اس کی ضمانت منسوخی کا فی الفور آرڈر لکھوا کے اس کو ہتھکڑی لگوا کے جیل بھیج دیا۔ ضمانت منسوخی کے بعد جیل پولیس نے ایم کیو ایم رہنما گلفراز خٹک ایڈوکیٹ کو گرفتار کیا۔ عدالت نے گلفراز خٹک ایڈوکیٹ کو جیل منتقل کرنے کے بعد رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ گلفراز خان ایڈوکیٹ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ہیں۔ گلفراز مقدمے میں جو میڈیا ہاؤسز پر حملہ کیس ہے اس میں وہ ملزم بھی ہے اور اس کیس میں مدعی بھی ہے، اور اس نے جج کے ساتھ بدتمیزی کی۔ گلفراز خٹک میڈیا ہاؤسز پر حملے، پاکستان مخالف تقریر کرنے میں سہولت کار بننے، اشتہار انگیزی پھیلانے اور بغاوت سمیت کئی اہم مقدمات میں ملزم ہے، اور وہ وہاں پر جو کراچی بار ہے اس کا وہ وکیل بھی ہے۔ گلفراز خٹک ایم کیو ایم کے کارکنان اور ہمدردوں کو قانونی سہولیات فراہم کرنے والے شعبے لیگل ایڈ کمپنی کے رکن کی حیثیت سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا، اور بعد ازاں ایم کیو ایم کی اعلیٰ ترین کمیٹی رابطہ کمیٹی کے رکن بھی رہے، اور وہ پھر جو وکالت کا نام استعمال کر کے وہ بدماشی کرنے لگے۔ جب ایم کیو ایم ختم ہوئی اور ایم کیو ایم پر پابندیاں ہوئیں تو اس کے بعد پھر ایم کیو ایم پاکستان بن گئی، لیکن ان کی جو بدماشیاں تھیں یہ پھر ایم کیو ایم والی بدماشی وکالت کے کوٹ کو استعمال کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، لائسنس کو استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، جو آج انجام کو پہنچے اور عدالت نے ان کو جیل بھیج دیا ہے۔ اگر کوئی بھی کسی جج کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، چاہے وہ کوئی وکیل ہو چاہے وہ کوئی سائل ہو، تو جج کے ساتھ بدتمیزی کرنا کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اور عدالتوں کو ایسی کارروائی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔